السلام علیکم۔ اللہ پاک نے ایک ہی وقت میں تقدیر بھی بنا دی ہے، جو کچھ ہونا ہے لکھ دیا ہے، جس طرح ہونا ہے، ہم لوگوں نے کب اس دنیا میں آنا ہے، کب جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا ہمیں ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمارے ساتھ اچھا کیا ہونا ہے، برا کیا ہونا ہے، ہمارے خواب کتنے پورے ہونے ہیں، خواہشیں کتنی پوری ہونی ہیں، کتنی ادھوری رہ جانی ہے، کون سے ایسے ساتھ ہیں جو ہمیں مل جانے ہیں اور کون سے نہیں ملنے، اور ساتھ ہی ہمیں اپنی کوشش، اپنی چوائس، اپنی مرضی بھی دیتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل بھی ہے، اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں نے سمجھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اگر اس چیز کو سمجھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا، مطلب کیوں سمجھیں اس چیز کو۔ اس چیز سے فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ڈپریس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ایموشنلی خود کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی زیادہ وقت کے لیے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے، کام نہیں رہ پاتے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم پہلے سے زیادہ اچھے موڈ میں رہیں گے، ہمارے جو کام ہم نے کرنے ہوں گے بہتر طریقے سے کریں گے، ہماری جو لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں ہوں گی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم لوگ ہمارے ساتھ چاہے اچھا بیہیو کریں، برا کریں، ہماری جو ایموشنل سٹیٹ ہوگی اس کو تھوڑا سا ایک جھٹکا سا لگے گا، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک دباؤ آئے گا، لیکن وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب ہماری ایموشنل سٹیٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کافی حد تک زیادہ حد تک بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ ہی ہمارے اندر کا ہے۔ جب اندر کی دنیا بنی رہتی ہے تو باہر کی دنیا کے جیسے بھی حالات ہوں وہ ٹھیک لگتے ہیں۔ ایک کھلی فضا میں سانس لینے والا اگر اس کے اندر کی دنیا گڑبڑ ہے، ٹھیک نہیں ہے، متزلزل ہے، پریشان ہے، کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ پا رہا، تو وہ خود کو قید محسوس کرے گا، خود کو لمیٹڈ محسوس کرے گا، پریشانیوں میں گھرا ہوا، پھنسا ہوا محسوس کرے گا، اور وہ ایسا لگے گا اس کو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ ایک ایسا انسان جو کہ قید میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، جیل میں ہے، پھنسا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اپنی موومنٹ نہیں کر پا رہا، اس کی فزیکل جو باڈی ہے وہ قید میں ہے، لیکن اگر اس کی اندر کی جو حالت ہے، جو اس کی ایموشنل اسپرچول سٹیٹ ہے وہ آزاد ہے، تو وہ اس قید میں بھی آزاد ہو جائے گا۔ وہ اس قید میں بھی اپنے اس سے جو بہتر کام ہو سکے گا وہ کرے گا، خود کو بہتر کرے گا، اپنے آس پاس کے ماحول کو جتنا اچھا اثر دے سکے گا، دے سکتا ہوگا دے گا، اور کبھی بھی اپنی حالت پہ ڈپریس، اینکشس ہونے کی بجائے وہ دیکھے گا کہ اس کے اوپر میں پازیٹیو کیا کر سکتا ہوں، کیا سیکھ سکتا ہوں۔ جس طرح مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ اگر میں قید نہ ہوتا تو جو میں نے کتابیں بہت تفسیر لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، وہ نہ لکھ پاتا۔ تو اس سے جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہماری اندر کی جو دنیا ہے، اندر کی حالت ہے، بہتر ہو جائے گی، اور اس کے بہتر ہونے کے ساتھ ہماری باہر کی حالت بہتر ہو جائے گی، ہمارا جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ابھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمیں جو نقصانات ملنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم کچھ کریں ہی کیوں؟ اگر ایک چیز ہمیں ملنی ہی نہیں ہے تو ہماری اس کے لیے کوشش ہی کیوں کرنی ہے؟ اور ایک چیز جب ملنی ہے تو کوشش کریں یا نہ کریں تو مل ہی جائے گی۔ تو تقدیر میں یہ بھی تو لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اگر کوشش کرے گا تو شاید تب اس کو یہ ملے، یہ اگر اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا تب بچ پائے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کو یہ نقصان ہوگا۔ اگر یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب اس کو ملے گی، کہ اپنے اندر خواہش پیدا کرے گا، جو بھی اسے بن پائے گا وہ کرے گا، اس کے بعد تقدیر اپنا فیصلہ کرے گی اور اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ فیصلہ انسان نے کیا کرنا ہے، انسان اپنی عمل کرے گا، اس کے لحاظ سے نہیں کرے گا، اس کو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے وہ کون سا کام ہے جو کرے گا نہیں کرے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ تو آپ اب دیکھیں کہ آپ کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے تو ہوں گے، تو اسے نکال کے ابھی پھاڑ کے پھینک دیں، لیکن آپ نہیں پھینکیں کیونکہ نقصان ہے۔ اگر آپ کے سامنے آگ ہے تو کیا آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نقصان ہے۔ آپ کی چائے پی رہے ہیں، گرم چائے کا کپ اپنے اوپر ہاتھ میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا جسم جل جائے گا، درد ہوگا، نقصان ہوگا، آپ نہیں کریں گے۔
تو جب تقدیر میں لیکن آپ یہی بات اگر آپ کو سمجھنے کے لیے کہیں کہ تقدیر میں اگر یہ نقصان آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے تو ہے، پھر آپ کاٹ ڈالیں، آپ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو جو عقل ہے، سمجھ ہے، وہ چیز بتا رہی ہے کہ جس چیز میں آپ کا نقصان ہے، آپ کو درد ملے گا، یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں کریں گے. ایک کام آپ کے سامنے آ گیا ہے، مزدوری بہت کم ہے، ایک دن سے بھی کم لگے گا، اتنی مشقت محنت بھی نہیں ہے، اور اس کی اجرت عام جو ملتی ہے اس سے کوئی 2 گنا 10 گنا زیادہ ہے. تو آپ کیا نہیں کریں گے؟ آپ کو نظر آ رہا کہ میرا فائدہ ہے، مشقت محنت بھی کم ہے اور فائدہ زیادہ مل رہا ہے، آپ کریں گے. آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ یار یہ میں محنت کر کے فلانا امتحان پاس کر لوں تو میری ترقی ہو جائے گی، میرا کام بھی آسان ہو جائے گا، میری اجرت بھی بڑھ جائے گی، سیلری جو بھی ہوگی بڑھ جائے گی، تو آپ وہ کریں گے. آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ یار یہ والا میں کام کر لوں تو میرا بزنس بھی چل پڑے گا، بہتر ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی، تو آپ وہ کریں گے. کسی چیز کو کرنے سے آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے ہوں گے تو آپ کریں گے. لیکن اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو ہو جائے گا، تقدیر میں یہ نہیں تھا تو نہیں ہوگا. آپ اپنی پوری کوشش کریں گے. تو تقدیر، اللہ نے ایک زبردست جو نظام بنایا، بہت ہی زبردست اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، جہاں ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس چوائس ہے. ہمارے پاس 2 رستوں میں سے ایک رستہ چننے کی چوائس ہے. ہمارے پاس، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ اگر کھل جائے، نماز کا ٹائم ہو، تو ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم نماز بستر چھوڑیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، یا پھر کروٹ بدل کے سو جائیں اور جب دنیا کمانے کا وقت ہے تو اٹھ جائیں. اب یہ پہلے سے لکھا بھی جا چکا ہے، لیکن آپ یقین مانیں ہم جب بھی روزانہ اٹھتے ہیں تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ڈیسیجن لیتا ہے. تو اگر ہم لوگ صحیح لے جاتے ہیں تو دن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈیسیجن صحیح لیا، نہیں تو ہمیں اپنی جو ضمیر ہے ملامت کرتا رہتا ہے تو کہ ہم نے غلط کام کیا، اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو جہاں تقدیر لکھی جا چکی ہے وہیں پر ہمارے پاس کوشش کرنے کی بھی سپیس موجود ہے، ہمارے پاس آپشن چننے کی سپیس موجود ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ تقدیر ہے اور ہمارے پاس اپنی کوشش بھی ہے. اب اگر ہم کوشش کریں، دعا کریں، دل میں کسی چیز کی خواہش کریں، تمنا کریں، خود سے جو بند پڑے وہ کریں، جہاں سے مدد جتنی حاصل کر سکتے ہوں اس کی کوشش کریں، وہ حاصل کریں، اور پھر بھی رزلٹ ہمارے مخالف ہو، ہمارے خلاف آ جائے، پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارا تقدیر پہ یقین ہوگا تو ہم اللہ کے فیصلے کو مان لیں گے اور اسی میں اپنی بہتری کو پائیں گے کہ ہماری بہتری تھی اسی میں، یا اللہ ہمارے لیے یہی چاہتا ہے. تو ہم اس موقع پر صبر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے، کیونکہ اگر ہماری مرضی سے رزلٹ آ جاتا تو ہم شکر کرتے، اور اگر ہماری مرضی سے نہیں آیا تو صبر بھی ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور شکر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اللہ کی مرضی جو ہے ہماری مرضی سے کہیں بہتر ہے، اور اسے جتنا ہمارے فائدے کا احساس ہے اور جتنا ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، اتنا ہم خود سے بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. تو اب ہمیں اور زیادہ شکر کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا، اور یہ چیز ایک لکھی جا چکی ہے، اور اگر اس چیز پر ایمان لانے سے، تقدیر کو سمجھنے سے ہم جو اپنے خود کو ایموشنل ٹارچر کریں گے بہت زیادہ، اور آنے والے وقت میں جو ہم نیک عمل نہیں کریں گے، سیدھا رستہ نہیں چنیں گے، اگر ہمارا تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو ایک پہلے ہم ڈپریس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اپنے آس پاس بھی وہ نیگیٹیو انرجی ہم پھیلائیں گے، اور اس کے بعد جو فیوچر میں آنے والی ہماری کوشش اس حساب سے نہیں ہوگی جس حساب سے ہم پہلے کر رہے تھے، اور ہم بہت بے دلی سے کوئی بھی کام کریں گے، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ ہمیں آنے والے وقت میں بھی برے رزلٹ ملیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی میری طرف سے ہے، پریشانی بھی میری طرف سے ہے، کہ میں یہ دیکھوں کون میرے بندے ہیں، کون میرے سے رجوع کرتے ہیں، پر امید رہتے ہیں، اور کون مایوس ہو جاتے ہیں. اور نعمت بھی، بلیسنگز بھی میری طرف سے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون مغرور ہو جاتے ہیں، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، اور کون سے شکر گزار رہتے ہیں. تو اگر آپ نعمتوں میں ہوں گے، رزلٹس آپ کے حق میں آ رہے ہوں گے، اور آپ تقدیر پہ یقین رکھ رہے ہوں گے، اللہ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ پاک ہیں وہی میری طرف یہ چیزیں بھیج رہے ہیں،
تو آپ کا عمل مغرورانہ نہیں ہوگا بلکہ عاجزی سے بھرا ہوگا۔ آپ اپنے پاس جو ریسورسز ہوں گی ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا ٹھیک استعمال کریں گے، آپ سخی دل کے ہوں گے۔ آپ جو اپنے پاس جو آپ کے اوپر فضل ہوگا آپ لوگوں میں پھیلائیں گے۔ آپ دوسروں کی بھی بھلائی کے لیے سوچیں گے، اپنے لیے بھی اچھا کام کریں گے، اور کبھی بھی بے پرواہی والی جو آپ کے اندر ہے ایک خامی وہ نہیں آئے گی۔ آپ ہمیشہ عاجز رہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے، کچھ وقت کے لیے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آپ کبھی بھی عیاشی میں، غلط راستے میں، برے کاموں میں نہیں جائیں گے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس دنیا وسیع ہے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیچ وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ آئیڈیا وہ نہیں کر پاتے کہ یہ کچھ وقت کے لیے امتحان ہے، اور میری تقدیر میں یہ امتحان لکھا تھا، میرے اوپر یہ نعمتیں آنی تھیں، میرا اس میں امتحان تھا کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا منہ پھیر کے چل دیتا ہوں۔ تو تقدیر پہ بھروسہ کرنے والا انسان اچھے وقت میں بھی، خوشی میں بھی، آسانی میں بھی، مشکل وقت میں بھی، مشکلات میں، بری چیزوں میں، پریشانیوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کا اندر مطمئن رہے گا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ گمراہی سے اور غم سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑے وقت کے لیے اس کے اوپر ایک دباؤ آئے گا، پریشانی ہوگی، لیکن وہ اس چیز سے خود کو نکال لے گا، اور نعمتیں ایک دفعہ اس کو زمین سے اٹھائیں گی، ہوا میں اڑانے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ پھر اپنی عاجزی والی سٹیٹ میں واپس آئے گا اور بہتر سے بہترین عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہماری جو زیادہ تر پریشانی ہوتی ہیں آج کل، میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ہماری ہوتی ہیں۔ ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، دوستوں نے یہ اچھا کر دیا، یہ برا کر دیا، رشتہ داروں نے یہ اچھا کیا یا نہیں کیا، برا کر دیا، اور گلے بہت زیادہ کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں لوگوں سے، جان پہچان والوں سے بھی، جن کے ساتھ جان پہچان نہ ہو ان سے بھی۔ اور اتنے ہم لوگ معاشرے میں نیگیٹو ہو گئے ہیں، برے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم سارے ہی تقریباً خود غرض ہو گئے ہیں، اپنے ہی فائدے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو جو ایک اسٹرینجر اجنبی جو ہے اس کو بھی ہم برا ہی سمجھتے ہیں، بچ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، خیال بھی برا کرتے ہیں، اور اپنے آس پاس کے جو دوست یار ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان سے بھی اسی طرح اپنے دل میں بھی یہی چیز رکھتے ہیں اور باہر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا تقدیر پہ یقین ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کسی انسان نے ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھائی کی ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ تو مجھے اس شخص کا تو شکر گزار ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل میں مجھے شکر گزار اللہ کا ہونا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھائی کرے، بہتری کرے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہو، تو اس کے ساتھ آپ بہت سے ایسے کام بھی غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی صحبت میں، اس کی کمپنی میں، جو اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمارا فائدہ کر رہا ہے۔ اصل میں تو ہمارا فائدہ اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی ساری اس دنیا کے بس میں تو نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ کرے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اصل میں جو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے وہ اس شخص کی وسیلے سے اللہ پاک کر رہے ہیں۔ جی جو بھی ہے، دوست ہے، فیملی والا ہے، رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، جو بھی ہے، میرے آفس ساتھ میرے کام کرتا ہے، بزنس پارٹنر ہے، جاب ہم ساتھ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے میرا فائدہ کر رہا ہے۔ تو مجھے اس شخص کا شکر گزار تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے ساتھ تو میں نے اچھا ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل میں مجھے شکر گزار اللہ کا ہونا ہے۔ اور اگر کوئی مجھے میرا نقصان کر رہا ہے، فزیکل، ایموشنل، فائنینشلی میرا نقصان کر رہا ہے، اسپرچولی نقصان کر رہا ہے، کوئی انسان میرا قریبی اجنبی کوئی بھی، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہا، اور یہ لکھا ہوا ہے، پھر آپ لوگوں کو آسانی سے معاف کر سکیں گے۔ آپ اپنے اندر جو گرج ہے، دشمنی ہے، غصہ ہے کسی بھی طرح کا، وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرا فائدہ کر ہی نہیں سکتا، یا یہ مجھے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اس نے میرا کوئی نقصان کیا، مجھے کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کی مرضی سے پہنچایا، اور اللہ کی جب تک مرضی نہیں ہوگی یہ پہنچاتا ہی رہے گا۔ تو آپ آسانی سے اس کو معاف کر دیں گے۔ آپ کا رویہ پھر بھی اس کے ساتھ اللہ کے لیے اچھا ہوگا، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی ذات کو تو وہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو رہا، تو آپ اسے معاف کر دیں گے۔ آپ کا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہوگا، آپ اس کے حق میں دعا بھی آسانی سے کر سکیں گے،
اور خود کو اگر آپ اسے معاف کرنے کے ساتھ اس کو خود سے اس سے تھوڑا ڈسٹینس ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ میرے حق میں بہتر کر دیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ خود کو ایموشنل ٹارچر کریں گے اور غصے میں رہیں گے اس کے ساتھ, اور اس کو جتنا نقصان آپ بھی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے, اور جہاں پہ بیٹھیں گے اس کی غیبت کریں گے, اس کا گلہ کریں گے, جو کہ اسلام میں بہت بری چیز ہے. تو آپ کے یہ جو ایموشنل ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کی وجہ سے, ہماری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھ کے, اس کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے نہیں, اور ہمارے جو پھر آپ خود کو اس پریشانی میں رکھتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ اچھا کر دیا تو میں نے بھی کرنا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ برا کر دیا میں نے بھی اس کے ساتھ برا کرنا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے اس کے ساتھ اچھا کرنا نہیں ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ اچھا لیکن یہ میں اس کو اچھا نہیں لگتا, یہ میرے ساتھ برا ہے, میں اس کے ساتھ اتنی اچھائی کر رہا ہوں, میں اس کا اتنا اچھا دوست ہوں, اتنا اچھا یہ میں اس کے ساتھ میں اپنے کزن کے ساتھ ہوں, اپنے دوست کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ ہوں, یہ میرے ساتھ اتنا برا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو کنٹرول میں آ جائیں گی, آپ کی جو سینسز ہیں جذبات ہیں کام رہیں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز تقدیر میں ہے, اللہ کی طرف سے ہے. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے یہ کبھی بھی میرے حق میں مزید اچھی نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی برا ہونے سے نقصان دینے سے مجھے بچ سکتی ہے, کیونکہ میرا تقدیر پہ یقین ہے. اب میں نے اچھی بھی چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, مصیبت کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, تقدیر پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کرنی ہے. اگر میں مشکل میں ہوں تو میں نے دیکھنا ہے اس میں سے کیسے نکل سکتا ہوں. جہاں صبر شکر کرنا ہے وہاں اپنا ہیلا بہانہ بھی کرنا ہے, اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے. اور اگر میرے پاس دنیا وسیع ہے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے آس پاس کے فائدے کے لیے, اور پوری انسانیت کے فائدے کے لیے. میں نے نہ عیاشی میں لگ جانا ہے, نہ مغرور ہو جانا ہے, نہ ہی سیدھے رستے سے ہٹ جانا ہے, بلکہ عاجز رہنا ہے, کیونکہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس نعمت کی صورت میں. تو اب میں اپنے آس پاس کے لوگوں کا, اس انسانیت کا جتنا بھی فائدہ کر سکوں, یہی میرا امتحان ہے. اور آپ یقین مانیں کہ مصیبت میں تو انسان کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا, غریب بندے کا تو ہوتا ہی اللہ ہے, کیونکہ آس پاس کے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ کم درجے کی آزمائش ہے. مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے شاید دنیا میں غریب, مسکین اور مظلوم لوگ, کمزور لوگ زیادہ ہیں, کیونکہ جب وہ کمزور ہوں گے, مظلوم ہوں گے تو اللہ کے پاس ہی جائیں گے, اور تو انہیں کوئی اپنا پناہ گاہ ملے گی نہیں. اور یہ جو دنیا کا وسیع ہوتا جانا ہے یہ بڑے درجے کی آزمائش ہے, کیونکہ آپ کے پاس لوگ ہی اتنے ہوتے ہیں, دنیا اتنی زیادہ ہوتی ہے, آپ کو فکر فاقہ نہیں ہوتا, پھر آپ کا ہر طرح سے شیطانی ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ نفس کے قابو میں آ جاتے ہیں, غلط راستہ, عیاشی, ہر چیز کو آپ ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو جو نفس بتاتی ہے آپ اسی طرف جاتے ہیں, اللہ کی یاد ہی آپ کو نہیں آتی. تو یہ دنیا کا وسیع ہونا بڑے درجے کی آزمائش ہے, اس کا محدود ہونا چھوٹے درجے کی آزمائش ہے, لیکن ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے ساتھ رجوع کر کے ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. اور جہاں ہم تقدیر کو مانیں, اس کو سمجھیں, ساتھ ساتھ اپنا ہیلا بہانہ کوشش بھی کریں, اور یہی زندگی ہے. اور اسی میانہ روی, درمیانی چال چل کر, اللہ کی مان کر, اپنی کوشش کر کے انشاءاللہ ہم اس میں سے کامیابی سے نکل سکتے ہیں.